الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور جلیل الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکاں کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کے پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔
حضرات محترم، آپ کے علم میں بھی ہے اور یقیناً آپ کو اس بات کا انتظار بھی ہوگا کہ رمضان مبارک شروع ہی سے اس کا بیان اللہ کی توحید کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میرے مسجد کے قیام کے سارے زمانے میں کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں اسی مسئلے کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب یہ مضمون شروع ہوتا ہے تو پھر کئی کئی مہینوں تک چلتا ہے اور اس کے تمام اجزاء، تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج جب میں مسجد میں داخل ہوا تو احباب میں سے کسی ایک مخلص ساتھی نے یہ سوال کیا کہ مسئلہ توحید کب شروع ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج ہی شروع ہوگا۔ اگر انسان کا ایمان سلامت ہے اور اللہ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے تو اس کو جتنی مسرت اور خوشی اللہ کی اس توحید کے مسئلے سے ہوتی ہے کسی اور مسئلے سے نہیں ہوتی۔ کہ یہ اللہ کے دین کی بنیاد ہے اور بنیاد پر ہی سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ بنیاد صحیح ہے تو سب صحیح، نہیں تو کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں ایک درخت ہے جس کی جڑیں بھی ہیں، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں اور پتے بھی، لیکن پتوں کی شادابی اور سبزی اور شاخوں کا وجود یہ سب کچھ جڑوں کی سلامتی پر موقوف ہے۔ جڑیں صحیح ہیں تو درخت صحیح ہے، چاہے اس کی شاخیں کاٹ بھی لی جائیں، پتے گرا دیے جائیں، جیسے آج کل سب پتے گر جاتے ہیں، لیکن درخت سلامت رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو پھر نہ پتوں کی سرسبزی اور شادابی رہتی ہے، نہ شاخوں کی بقا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی قیام کا مدار اس کی بنیاد پر ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات، اذکار، یہ سب کچھ شاخیں ہیں، بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے جن سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، منہ سے بولتا ہے، ہاتھوں سے چھوتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی بقا اس کے دل اور دماغ پر ہے۔ دل سلامت ہے تو آنکھیں نکال بھی دی جائیں، نابینا ہو جائیں، تب انسان زندہ ہے۔
بولنا بند ہو جائے تب انسان زندہ ہے، کان کاٹ دیے جائیں تب انسان زندہ ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں تب انسان زندہ ہے، لیکن دل بند ہو گیا تو پھر سب کچھ ختم ہے۔ حسین اور خوبصورت جوان یہ تمام اعضاء سلامت ہوتے ہیں، لیکن جب دل بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک لاش ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ سارے اسلام کی عمارت قائم ہے اللہ کی توحید کی بنیادوں پر۔ کوئی بھی عمارت آپ سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ صادق پلازہ بنا، ملک صادق صاحب خدا ان کو غریق رحمت کرے، اور جو بنا رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، مجھ سے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں۔ جب سریا بچھ رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سریا ڈالا گیا اور بہت زیادہ سیمنٹ اور بجری ڈالی گئی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر کتنی منزلیں چڑھانی ہیں ان کے ذہن میں تھا، تو بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے والا مسلمان، بلکہ کوئی انسان بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر بلڈنگ اور ہر عمارت جو ہے اس کے استحکام کے لیے اس کی بنیاد کی مضبوطی ضروری ہے۔ یوں سمجھے اسلام کی جو عمارت ہے، جس کی بہت ساری شاخیں ہیں، جتنی عبادات ہیں اس کی شاخیں ہیں، اگر ذکر اذکار ہیں اس کی شاخیں، اس کے پھول ہیں، اس کے پتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں کے اندر کتاب الایمان کا جب عنوان قائم کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، یہ بنیاد ہے۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، پھر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وصوم رمضان والحج، رمضان کے روزے اور حج، یہ شاخیں ہیں اس کی۔ بے شمار احادیث طیبہ اسلوب بدل بدل کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، باقی اس کی شاخیں اور پھول پتے ہیں۔ نماز قبول نہیں ہوگی اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی عقیدہ ٹھیک نہیں، رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، اور حج قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں۔ کیا ابو جہل ہر وقت حج نہیں کرتا رہتا، یعنی بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا؟ وہ تو پیدا ہی اس سرزمین پر ہوا تھا۔ آپ حضرات گئے ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، اور میں الحمدللہ جتنی بار بھی گیا ہوں وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ جب صفا مروہ سے پار اپنے ہوتے ہیں تو آج کل تو ایک میدان سب بنا ہوا ہے، اس میدان کے کنارے پر ابو جہل کا گھر تھا، مجھے بتایا گیا، یعنی بالکل بیت اللہ کا متصل تھا، اور ہر وقت وہ اور اس کی ٹیم کے لوگ خانہ کعبہ میں، چونکہ بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی، وہ اللہ کے منکر تو نہیں تھے، وہ مشرک تھے، منکر نہیں تھے۔ یہ فرق سمجھیے، مشرک اور منکر میں فرق ہوتا۔ منکر جو سرے سے منکر ہے، جیسے کہ داہریہ ہوتے ہیں، وہ روس میں ہے یا چائنا میں ہے یا کسی دنیا کے ملک کے اندر، لیکن مشرق قومیں دنیا میں جتنی گزری سب اللہ کی عظمت کو ماننے والی تھی۔ اور کئی دفعہ میں انہی مجالس کے اندر وہ ان کی تلبیہ سنا چکا ہوں۔ ایک مسلمان جب جاتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو وہ بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لک
الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری برکات میں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، البتہ وہ شریک ہے تیرا جس کا تو مالک ہے یا اس کی ملکیت کا تو مالک ہے۔ مقصد مشرکین کا یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے خود ساختہ معبود تھے، جن کو وہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں، اللہ ان کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ نے اختیارات دیے ہیں ہمارے فائدے اور نقصان کے، ان کو یہ ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اور نقصان سے بچائیں۔ تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہاں تک تو وہ بولتے تھے مسلمانوں کی طرح، آگے جا کر گڑبڑ کرتے تھے۔ تو مشرک خدا کو مانتا تھا، مانتا رہا ہے۔ آج کا مشرک بھی آپ کا پڑوسی ہندوستان کے اندر ہندو سے بات کریں، وہ خدا کا منکر نہیں، جن کو وہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، بس ان سے مرادیں مانگتے ہیں، لیکن منکر نہیں۔ آپ حضرات اگر ہندوستان گئے ہیں، میں گیا ہوں، اور دہلی میں ان کا جو سب سے بڑا مندر ہے برلا مندر، برلا ایک سیٹ ہے بہت بڑا ہندوؤں کا، اس کے نام پر وہ مندر بنایا گیا ہے۔ تو ہم اجازت لے کر اس کے اندر گئے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے معبود جو انسانوں کی شکل میں، مرد بھی اور عورتیں، بڑی حسین اور خوبصورت عورتیں، ان کی شکلیں بنائی ہیں اور ان کو زیور بھی پہنائے ہوئے ہیں۔ عام انسان کی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے 6 ہاتھ۔ وہ تھوڑا سا ٹائم ہم نے ان کو دیکھا، چونکہ ہمارے عقیدے کا ایک مسئلہ تھا، عقیدہ بھی سمجھنا تھا، تو یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور آپ حضرات بھی یقیناً تجربہ کر چکے ہوں گے کہ مشرک جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ انسان ہی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پتھر کو پہاڑ کا ہو یہ ہمارا مشکل کشا۔ مشرک ہمیشہ انسان کو ہی اللہ کا شریک بناتا ہے، یعنی اس کی خصوصیات میں۔ اور میں نے ایک مثال دے دی، اور آپ حضرات نے اگر کسی مندر میں گئے ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کہیں ہو، تو آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا اور آپ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ میں تو اس مندر میں گیا ہوں جو دنیا میں سب سے بڑا مندر شمار ہوتا ہے، بڑا اس کا ایک مقام ہے، جس طرح کے مسلمانوں کے ہاں بیت اللہ ہے۔ تو مشرک اللہ کا شریک بنانے والا ہوتا ہے، منکر نہیں ہوتا۔ منکر صرف داریہ ہے۔ لیکن مسلمان میں اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، واحد لا شریک مانتا ہے، اور وہ اللہ کا شریک بناتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قوموں کے ساتھ جھگڑا صرف اس بات پر تھا، منکر وہ بھی نہیں تھے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، انبیاء فرماتے تھے کہ ان کے پاس نفع نقصان کی قدرت نہیں ہے، فائدہ، اور جس طرح خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، فائدہ نقصان کا مالک وہ ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جتنے بھی رہے ہیں، وہ سب ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، ہے تو عربی میں لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے شروع میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مشرکین کے سارے عقائد کو بیان فرمایا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس کا خلاصہ وہی جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔
جب سے اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اور انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیا، تو ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے، جنہوں نے اس مسئلے کو بڑے زور شور سے بیان کیا۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں بیان ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں صرف اخلاقی خرابیاں ہوتی تھی، انبیاء اس کی اصلاح کر دیتے، شرک نہیں ہوتا تھا۔ ایک پیغمبر گزرے، ان کے 4 بیٹے تھے اور ایک باپ۔ ان کے ساتھ لوگوں کو اتنی محبت تھی کہ ان کو معبود بنا لیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کیا تو کہنا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہنے لگے اپنے الہوں کو، حاجت رواؤں کو، مشرک کشاؤں کو مت چھوڑنا، خصوصاً وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ کوئی عام بت نہیں تھے، یعنی لکڑیاں نہیں تھی، پتھر پہاڑ نہیں تھے، یہ انسان تھے۔ اور وہ انسان جن کی نیکی اور تقوی اور پارسائی اور مقبولیت کی بنا پر وہ سب کے سامنے مقدس سمجھے جاتے تھے، جیسے آپ اور میں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے مقدس انسان ہیں۔ حضرت عمر کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، فاروق اعظم کے ساتھ، سیدنا عثمان کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ، سیدنا معاویہ کے ساتھ، دیگر عشرہ مبشرہ کے ساتھ۔ ہر مسلمان کی محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن ہم پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم ان کو انسان ہی سمجھتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ ان کو مانتے تھے لیکن ان کو اللہ کی مخلوق میں سے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے۔ ان میں سے ایک پیغمبر تھے، 4 ان کے ولی بیٹے تھے۔ امام بخاری نے لکھا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر یہ نام ہیں ان نیک لوگوں کے نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ تو یہ انسان تھے، ان کی نیکی کی بنا پر لوگوں کو ان کے ساتھ عقیدت تھی، لیکن عقیدت میں اتنا غلو اختیار کیا کہ ان کو حاجت روا سمجھ لیا۔ اور آج کا جو بد نصیب انسان ہے، بزرگان دین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے لیکن محبت میں غلو کر کے پھر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مقابر جن کو آپ کے معاشرے میں دربار کہا جاتا ہے، اس لفظ دربار پر مجھ پر ایک کیس بن گیا تھا۔ اسی جگہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو پولیس والا کو بد نصیب تھا، جاہل، اس نے میرے خلاف لکھ دیا کہ یہ درباروں کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے یہ مقبرے ہیں۔ میں نے کہا یہ مقبرے ہیں، دربار زندہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں پڑھ کے دیں، جہاں مظلوم آدمی اپنی فریاد لے کر جاتا ہے اور بادشاہ پھر ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان کو داد رسی کرتے ہیں، اس کو دربار کہا جاتا ہے۔ لیکن جہالت کا تو کوئی علاج نہیں، یہ مقبرے ہیں۔ اور ہم ان بزرگان دین کی توہین نہیں کرتے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرنے والوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہم ان کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ جس طرح ہم محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کے محتاج، یہ بھی اللہ کے محتاج سے، اور لوگوں کو سبق سکھاتے تھے کہ اللہ ہی سے مانگو۔ تو ہم اگر ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو عقیدت کے ساتھ محبت سے کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی جس انداز سے گزاری ہے تم بھی اسی انداز سے زندگی گزارو۔ یہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ سے مانگنے کی تعلیم دیتے تھے، تم بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یہ انکار نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ وہابی ہے،
خیر یہ تو ایک عام سی بات ہے. شیطان ابھی زندہ ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے وسوسے ڈالنے ہیں. جو اللہ کی توحید کی بات کرے گا اس کے بارے میں لوگوں ذہن ڈالے گا یہ نبیوں کو، یہ ولیوں کو نہیں مانتا، بزرگوں کا منکر ہے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں میں بزرگوں کا منکر نہیں ہوں، بزرگوں کی جوتیوں کو اپنا سر کا تاج سمجھتا ہوں، بشرطے کے بزرگ ہوں. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ، خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، ان کی عظمت کا میں قائل ہوں. خدا کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، اور انہوں نے جو محنتیں کی ہیں خدا کے دین کے لیے اللہ نے قبول فرمائے. لیکن جو بدنصیب ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے خدا ان کو ہدایت دے. بس ہم بزرگوں کے منکر نہیں. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہر بزرگ بشرطے کے بزرگ ہو، ٹھگ نہ ہو. یہ بات لازمی ہے، ٹھگ نہ ہو، بزرگی کا روپ نہ دھارا ہوا جیسے آج کل اکثر دیکھتے جاتے ہیں. ان کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہوتی، اس کے اعضاء جوارح میں ایسے لگتے ہیں کہ یہ اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن وہ پہنچی ہوئی سرکار کہلاتے ہیں. اس جہالت کا کیا علاج ہے کسی پر؟ اور میں گلے کے طور پر یہ کہتا ہوں، برا نہیں کہتا، اگر ہمارے یہ ائمہ مسجد کے خطبہ اگر خدا کی توحید کی وفا کرتے اور لوگوں کو صحیح مسئلہ سمجھاتے تو لوگ اتنے گمراہ نہ ہوتے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسجد شہداء کا کوئی نمازی جو باقاعدہ یہ میرے بیان سننے والا گمراہ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ صاف ستھرا ہوگا. اعمال کی کمزوری ہو سکتی ہے، میرے اندر سب سے زیادہ کمی ہے، لیکن عقیدہ جس طرح میرا صاف ہے میرے سامعین کا بھی عقیدہ صاف ہے. ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں، مانگتے اللہ ہی سے ہیں. وہ بزرگ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ان کو مانتے ہیں لیکن ان سے مانگتے نہیں. یہی تعلیم تھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تو سب مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور ان کا بیٹا بھی مخالف ہو گیا. کئی بار آپ سن چکے ہیں. سورہ ہود کی تلاوت کریں آپ، یوں تو بحث قرآن کریم کی بہت سارے صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ ہود میں ذرا تفصیل کے ساتھ اللہ فرمائے اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام تک، اب لوگ کوئی نہیں مانیں گے، جتنے مان چکے. بس نہ الفلک، اب کشتی بنائیں، ان کو میں نے غرق کرنا ہے. اور کشتی بنائیں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے اہل ایمان کی حفاظت کے لیے. قرآن کریم کے اندر تو یہ تفصیل نہیں کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے کتنے تھے، لیکن بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے والے جو 100 سے بھی کم تھے. اللہ اکبر، پیغمبر کی ذات پہ قربان جائیں. جس پیغمبر نے 950 برس تک اللہ کی توحید بیان کی اور دن رات کا لحاظ کیے بغیر، رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا، یہ قرآن میں ہے، میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لیلن راتوں کو بھی، نہارن دن کو بھی، فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا، مگر یہ بدنصیب بھاگتے ہی رہے. پھر اکیلے کو پکڑ کے مسئلہ سمجھایا، مجمعوں کے اندر بھی یہ مسئلہ سمجھایا. یہ سب قرآن بتا رہا ہے. نبیوں نے کتنی محنت کی. اکثر کہا کرتا ہوں جمعے کا بیان نہیں ہوتا نبیوں کا، دن رات خدا کی توحید بیان کر رہے تھے. لیکن خدا کا وہ پیغمبر جس نے 950 سال، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 1000 اپنی قوم کے اندر 50 کم کر لیجئے رہے، اور اتنا عرصہ خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کیا. تاکہ کہ اپنا بیٹا بھی، اپنا خون وہ بھی نہ مانا.
اور جب اللہ کی طرف سے پیغام اب خدا کا عذاب آنے والا، آسمان کو حکم دیا کہ اپنا پانی چھوڑ، زمین کو حکم دیا کہ باہر نکال. اللہ اکبر. یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ یہی مسئلہ توحید ہے. ہر چیز پر اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی. زمین اگر خشک ہے، ہم اس خوشی پر چلتے ہیں، اسے نفع اٹھاتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں. اور آسمان کبھی برستا ہے، کبھی نہیں برستا. جب نہیں برستا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پانی نہیں. ابھی حال میں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ گوادر جو بلوچستان کا آخری کنارہ ہے سمندر کے کنارے، 14 دن تک مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی، گوادر ڈوب گیا. ابھی ہمارے وزیر اعظم سب سے پہلے وہاں گوادر پہنچے ہیں، اور وہاں کے جتنے مسلمان وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی تعاون کا یقین دلایا ہے. کہ سب کے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس وقت زمین ساکن ہے، میں بھی سکون سے بیٹھا ہوں، آپ بھی. اگر خدا اس کو ہلانا شروع کر دے تو نہ میرے حواس قائم رہیں گے، نہ آپ کے حواس قائم رہیں گے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ حج کی ابتدا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جو بھونچال ہے، زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جب دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اس کو اپنی پڑی ہوگی. وتضع کل ذات حمل حملہا. اور ہر حاملہ چاہے عورت ہو یا غیر عورت اپنے گھبراہٹ کے مارے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. تم دیکھو گے لوگ جو نشے کے اندر ہوتے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی. یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ یہی ہے توحید. اختیارات ہر چیز پر کس کا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام یہی مسئلہ سمجھاتے رہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. کافروں کا ساتھ نہ دے. لیکن اس کا دماغ خراب تھا. مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. قرآن ہمیں بتاتا ہے جس نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، نبی کی اتباع چھوڑ دی، تو وہ دماغ خراب ہے اس کا. اللہ اکبر. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں جنہوں نے ساتھ چھوڑا، کیا کہیں گے ہم؟ سگا چچا تھا اور بڑا ہی حسین اور خوبصورت انسان تھا، ابو لہب. لہب کہتے ہیں شولوں کو. اتنا حسین تھا کہ اس کے چہرے سے شولے نکلتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا. رشتہ دار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں. جو اللہ کی بات مانے گا نبیوں کے تعلیم کے مطابق تو وہ خدا کا مقبول، نہیں تو مردود ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا سوار ہو جا ہمارے ساتھ. کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہاں تک بھی کبھی کوئی سیلاب گیا ہے؟ میں وہاں چڑھ جاؤں گا. پیغمبر نے فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ. یہ روایتی سیلاب نہیں، خدا کا عذاب ہے. آج اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا. اتنی بات ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج. ایک لہر آئی پانی کی، وکان من المغرقین. غرق ہو گیا. بیٹا باپ کے سامنے، پیغمبر باپ کے سامنے، وہ پیغمبر جو 950 سال خدا کا کام کیا، غرق ہو گیا. اس کو غرق ہونے سے کوئی بچا نہیں سکا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن بیٹا تھا، پدری شفقت نے جوش مارا تو اللہ کی بارگاہ میں رب ان ابنی من، میرے اللہ، میرے داتا، ان ابنی من علی، یہ میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد تھا.
اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، میرے پیغمبر مت بولیے اس کے بارے میں یہ آپ کے گھرانے کا نہیں، انہو عمل صالح، یہ بڑا بدعمل تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں پتہ نہیں سوال بھی مت کر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اتنا سخت انداز کی اختیار کیا رب العالمین اس پیغمبر کے لیے جس نے دن رات کا فرق کیے بغیر 950 سال خدا کا پیغام سنایا۔ لیکن اللہ کا اپنا قانون ہے، اللہ کسی کے سامنے اپنے قانون کو نہیں بدلتا۔ تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو سوال کیا مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، سب اللہ کے پابند ہیں، سب کو اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، اللہ کسی کی مرضی پر نہیں چلتا۔ نوح علیہ السلام کی اس وقت مرضی یہ تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، مرضی اللہ کی نہیں تھی بچنے کی، نہیں بچایا اس کو۔ ابراہیم خلیل اللہ کا والد، وہ ابراہیم جو جد الانبیاء ہے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کریں آپ، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کا طریقے پر چلے۔ اتنا بڑا انسان، ان کے والد مشرک تھے، پیغمبر نے بڑی کوشش فرمائی لیکن نہیں مانے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو گھر سے نکال دیا، تفصیلات آپ بار بار سن چکے ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس مشرک تھا، شرک پر مرا، تو مشرک کے لیے خدا کا قانون کیا ہے؟ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے یا جنت میں بھیجنا ہے؟ تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر خدا کی اربہا رحمت نازل ہوں، ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ یا اللہ ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ابراہیم کے والد ہے، تو میرے لیے ایک ندامت اور شرمندگی کا سبب بنے گا۔ اللہ نے فرمایا فکر مت کیجئے، ہم آپ کے لیے شرمندگی کا سامان نہیں بنائیں گے، لیکن بچائیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اللہ چھوڑ دیتے تو خدا کی قدرت میں کمی رہ جاتی، کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا نے اپنا قانون نہیں بدلا۔ حدیث کتاب میں آتا ہے کہ فَيُخْذُ بِقَوَائِمْ، اس کی شکل خدا بند قدوس انسان سے بدل کر بجو بنا دیں گے، بجو، اور پھر خدا کے فرشتے اس کو چاروں ہاتھ پاؤں سے پکڑے جہنم میں ڈال دیں گے، معافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے خدا بند قدوس نے کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اگر ہوتی تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گنجائش چھوڑ دیتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنجائش چھوڑ، چلو آپ کا رشتہ دار، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ابو لہب کو اس کی باندی نے، اس کی کنیز نے یہ خوشخبری سنا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں تو اتنی بڑی خوشی خبر سنائی ہے، جا تو آزاد۔ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت رسالت سے سرفراز ہوئے اور اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تو اس نے نہیں مانا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا؟ اب سارا قرآن تلاوت کر لیجئے، دنیا کفر کے مشرکین میں سے سب سے بڑا مشرک، جیسے کہ کتابوں کا ہم پڑھتے ہیں، ابو جہل تھا، اپنی ضد کی بنا پر، شرک تو ایک جیسا کرتے تھے لیکن اپنی ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر ابو جہل تھا، لیکن اس کا قرآن کریم میں کہیں نام آیا ہے اس کی مذمت میں، یا کوئی سورت اللہ نے اس کے نام پر نازل کی ہو؟ نہیں کی۔ معلوم ہوتا کہ ابو لہب بدنصیب انسان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں اتنا بغض آ گیا تھا حضور کے خلاف کہ اللہ پاک نے پھر اس کی مذمت میں ایک صورت نازل کی جو قیامت تک قرآن کریم کے اندر موجود رہے گی اور ہر مسلمان تلاوت کے دوران پڑھے گا اور اس کے لیے بدعا کرتا جائے گا۔ یہ ساری باتیں میں ذکر کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ اس لیے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ خدا بند قدوس نے کسی بھی پیغمبر کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ اس کے لیے معافی کی شکل نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، خدا کی تقسیم پہ قربان جائیں۔ نوح علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، بیوی مشرکہ ہے، بیٹا مشرک۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی مشرکہ ہے۔ فرعون خدا کا باغی ہے لیکن بیوی مومنہ ہے۔ خدا کی تقسیم پہ قربان جائیں، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں اور نہ کوئی اللہ کا رشتہ دار، اللہ کا اپنا قانون ہے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ سارے اسلام کی عمارت خدا کی توحید پر قائم ہے۔ میں ہوں یا آپ یا دنیا کوئی انسان، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایک ذرہ بھی توحید کے معاملے میں گڑبڑ ہوگی، خدا بند اس راندہ درگاہ بنا دیں گے، اللہ کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ درست رہا، اعمال کی کمی بھی خدا بند اس معاف کر دیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں احادیث روایات پڑھ کر آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ اعمال کی کمی برداشت ہے، عقیدے کی کمی برداشت نہیں۔ وہ ایک حدیث جو مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، ساری دنیا کے روبرو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو الگ کر کے رکھیں گے۔ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کی زندگی کے اعمال کے دفتر پھیلا دیے جائیں گے اور 99 دفتر ہوں گے، سب کے سب برائیاں۔ اللہ پوچھیں گے أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، اے بندے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر سکتا ہے؟ بندہ کہ یا اللہ نہیں، یہ سب میرے ہی گناہ ہے۔ دھیان سے سننا اس بات کو۔ اللہ پھر پوچھیں گے أَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ، کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو نے کوئی گناہ نہ کیا اور خواہ تیرے کھاتے میں ڈال دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ سب میرے گناہ ہے۔ اب وہ یقین کر چکا ہوگا کہ اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ملائکہ کرام بھی تیاری کریں گے۔ تو اللہ فرم بلا ٹھہرو، ان لک عندنا حسنہ، اس کی ایک نیکی بھی ہمارے پاس۔ یہ ہے عقیدہ۔ 99 دفتر، اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا کہ کل سجل مد مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے، یہاں تک آپ نیلا گنبد کو دیکھ سکتے ہیں۔ 99 دفتر کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے۔ جب فرشتے یقیناً، اور اس کو بھی یقین ہوگا کہ مجھے جہنم میں ڈالنا ہے، فرشتے تیاری کریں گے کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے پاس ہے کہ نیکی ہے۔ آپ سوچیں گے فرشتوں کو کیوں نہیں پتا تھا؟ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اندر کی چیزیں نہیں لکھتے۔ فرشتے ظاہر اعمال لکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، عقیدہ انسان کا اندر ہوتا ہے، اس کو سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا، یا وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتے ہیں۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، حدیث کے الفاظ ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ ایک پرزہ نکالا جائے گا۔ بطاقہ، عرب دنیا میں آپ گئے ہیں تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک بطاقہ، وہ لاؤ ذرا اجازت نامہ،
بطاقہ کہتے ہیں، یہ جیسے ہمارے شناختی کارڈ ہوتے ہیں، عرب اس کو بطاقہ کہتے ہیں. تو ایک بطاقہ نکالا جائے گا، کیا ہوگا اس پر؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس پر صرف اتنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ کہے گا یا اللہ ما ہاذہ البطاقہ ما ہاذہ السجلات، کہاں وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے اور کہاں یہ پرزہ؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے ہاں ظلم نہیں، میرے ہاں ظلم نہیں. تولا جائے گا ان 99 دفتروں کے ساتھ مقابلے میں تولا جائے گا وہ عقیدہ توحید. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ اس دھیان سے سننا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، انشاءاللہ تیری شان پر قربان. اور جب ملائکہ کرام اس میزان عمل کو اوپر اٹھائیں گے، ایک طرف پر بطاقہ ہوگا عقیدہ توحید والا، دوسرے 99 دفتر بدعمالیوں کے. تو پھر حدیث کے الفاظ فتاشت السجلات و ثقلت البطاقہ، 99 دفتر بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا اور ایمان والا عقیدہ وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا. فلا یسقط مع اسم اللہ علیہ شیء، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عقیدہ صحت سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی اور زندگی بھر اس کے مطابق قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کے اہل خانہ افراد، بچوں کو، عورتوں کو، بڑے چھوٹے، حتیٰ کہ ملازمین بھی، یا اللہ سب کی عقیدہ درست فرما دے. آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے عقیدوں کی صحت کا بھی انتظام فرما دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر میں کہتا ہوں سارے اسلام کی عمارت عقیدہ توحید پر ہے. وہ بنیاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، حج، قربانی، یہ سب کے سب یہ اعمال جو ہیں اس کی بنیاد و عقیدہ ہے. وہ ٹھیک ہے تو قربانی بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، ذکر اذکار بھی قبول ہے. وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے دعا کریں ایسے لمحات کے اندر تنہائیوں میں یا اللہ ہمارے عقیدہ ٹھیک کر دے اس طرح جیسا تو پسند کرتا ہے. اے اللہ اس طرح کر دے جیسا تو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.